اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا وقفے کے ساتھ ہم 25ویں پارے کا جو خلاصہ ہے وہ آج انشاءاللہ کریں گے۔ اس دوران میں نے ارادہ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کہ ہم 40 احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اس میں جو شارٹس ہیں ہمارے چینل میں وہ بنائے تھے۔ اب ہم دوبارہ 25ویں پارے کی طرف آتے ہیں۔ 25ویں پارے کے اندر 3 صورتیں ہیں، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ جاسیہ ہے۔ جو مکمل صورتیں اس پارے میں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اب سورہ زخرف کی طرف آتے ہیں۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت زیادہ دین پر سٹرونگ رہنے اور پائیدار رہنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ مومن اگر اس بات پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ کرے گا اور ان کی زندگی کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آئیں گی اس کا ذکر ہے۔ اس کے اندر انبیاء کا بھی ذکر ہے، انبیاء کے قصے آئے ہیں۔ انبیاء کے قصے اس وجہ سے آئے ہیں کہ مکے کے لوگ، اللہ تعالیٰ اپنا روح سخن مکے کے لوگوں کی طرف موڑتا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بغیر تمہاری محنت کے دی ہیں، اور تم اگر ان محنتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ شکر گزاری کرنا بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گئے عذابات پر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ پھر اس کے بعد سورہ دخان آتی ہے۔ سورہ دخان کے موضوع کے اندر فرعون کا ذکر آیا ہے، اور فرعون کی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مختلف قسم کے عذابات آئے تھے، یہ بات بابر کروانے کے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آؤ تاکہ تمہاری جو ہے بچت ہو سکے۔ ان پر کس کس قسم کے عذاب آئے؟ ان پر ٹڈی دل یعنی کہ چھوٹے چھوٹے حشرات جو آتے تھے اور پوری فصل کو کھا جاتے تھے، اور فصل کے اندر کچھ نہیں بچتا تھا اور ییلڈ زیرو ہو جاتی تھی، کوئی گندم، کوئی جو اور کوئی بھی فصل پنپنے نہیں پاتی تھے۔ پھر ان کے کمروں میں، ان کے واش رومز میں، ان کے محلوں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ پھر جوؤں کا عذاب ان پر آیا، پھر خون کا عذاب کہ جہاں بھی پانی کھڑا ہوتا یا بارش برستی وہ خون کی طرح کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذابات ان پر اس وجہ سے بھیجے کہ وہ اس دعوت پر توجہ دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی، اور اس صورت کے آگے جو پنشمنٹ ہوگی، جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے ان کا ذکر آیا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعامات دے گا، ریوارڈ دے گا، جنت الفردوس میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، ان کا جو اللہ اس جو ہے وہ صورت میں اینڈ پر آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ اس پارے کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جس کی 37 آیات ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حقانیت کو کہ قرآن مجید ایک ٹرو ریویلیشن ہے، یہ تمہارے اوپر اس وجہ سے نازل کیا گیا کہ تم اس کی اتباع کرو، اور جب تم اس کی اتباع کرو گے تو تمہاری زندگی اور آخرت کے اندر خیر ہوگی۔ تو اسی دعوت کو آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جو انعامات ہیں اور جو کافروں کے لیے عذابات ہیں ان کا ذکر آتا ہے، اور یہ تینوں جو صورتیں ہیں مل کر ایک ہی میسیج بنتی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو تمہاری زندگی اور آخرت میں خیر ہوگی، ورنہ تمہیں عذاب، پنشمنٹ ملے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔